سچ بولتا ہے، سچ بول بول کے دے یار بھی تھوڑے رہ گئے، سبحان اللہ، سچ بول بول کے دے یار بھی تھوڑے. میرا ایمان کہنا ہے وہ جڑے تھوڑے میں وہی بڑے خالص ہیں، وہ جڑے تھوڑے نا وہی بڑے خالص ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام دعا میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، توجہ فرمایا جی، فرمایا پروردگارا میرے عثمان نو برکت عطا فرما، عثمان نو برکت عطا فرما. او اس واسطے کہ یا اللہ میرے عثمان نے، میرا عثمان بڑے حیا والا ہے، ایدا حیا دے اللہ دے فرشتے بھی کر دے. سبحان اللہ. تراؤلیاں صفتاں بیان کی گئی، وجوہات بیان کی گئی. آقا علیہ السلام نے تین حضرت ابوبکر صدیق دیاں، ایک حضرت عمر پاک دی، ایک حضرت سیدنا عثمان غنی. اگے برکت واسطے دعا مولا علی واسطے. بندے آدھے نے یہ مولا علی نہیں مندے، سنی نہیں مندے. میں کہا چلا ہو گیا چمڑے جامنی ساڑا کیندہ ہے، جڑا علی نو نہ منے مومن نہیں ہو سکتا، او مومن نہیں ہو سکتا. پر علی نو اجلامن بوٹی بھی رہنی پہ اوش ہو کے قومتہ کر کے جیلی حیدر کہنا. اے کوئی انسانیت نہیں ہے، بغیر تیرا مظاہرہ ہے. علی نو من نہیں پانی وقت نوان پڑھ کے من پاک ہوئے من باوضو ہو کے علی کا نال ہے. میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، فرمایا پروردگارا، یہ جملہ سنیا جے غور کریا جے. حضور نے فرمایا پروردگارا جدے علی اوتے ہی حق نو بھیج دے. اے ریا کیا جدے حق کے اوتے علی نو بھیج. حضور نے فرمایا یا اللہ جدے علی سبحان اللہ، جدے علی اوتے حق نو بھیج دے. مطلب جتے علی اوتے حق ہوئے گا، جتے حق اوتے علی ہوئے گا. رب نظام بے کیا لے توڑی نے میری بھی نماز ہے، درجہ بدل جائے. تسی میرے ورگے نہیں ہو سکتے، میں تواڈے ورگا نہیں ہو سکتا. ایک عالم، ایک جاہل، پھر عالم ہوتی اللہ کا ولی ہوئے، اللہ دے ولیاں نو مقام، صحابہ دا، اہل بیت دا، پھر اللہ دے نبی بھی دعائی فرماندے نے اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ صراط مستقیم والا رستہ دکھا، یہ دکھا دیتے دے یا اللہ اس رستے تے چلا، یہ چلا دیتے دے پروردگارا قائم رکھ دے، قائم رکھی دے. اور یا اللہ درجہ اور بلندی عطا فرما. پہلا میں چار ترجمے کر دیتے ہیں. پہلا یا اللہ صراط مستقیم کا رستہ دکھا، اگر دکھا دیتے دے یا اللہ اس رستے تے چلا، چلا دیتے دے پروردگارا قائم رکھ دے، قائم رکھی دے. اے تو اور اللہ درجہ درجہ لگا لگنے، اے شانہ مقام لگا لگنے. ہر انسان دی اپنی سوچ، اپنی سمجھ، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے. وہ صحابہ بھی یہ دعا فرمانے نے پروردگارا سانو سیدھے رستے تے چلا. اہل بیت بھی یہ کہنے نے سیدھے رستے تے چلا رے چلا. ایک قائم رکھ دے، قائم رکھی دی اللہ درجہ عطا فرما. امام الانبیاء بھی دعا اے ہوئی فرماتے نے، اللہ دے نبی بھی اے ہوئی دعا کر دے. پر سنیا نے امام الانبیاء نے فرمایا پروردگارا جدے حق جدے علی اوتے حق نہ دوڑے. علی نو حق وال نہیں دوڑیا، حق نو علی وال دوڑیا. جدے علی اوتے حق، جدے علی اوتے ہی حق. پھر ساری زندگی آقا علیہ السلام دے سچے غلام نے، دعا دے مصطفیٰ نے. انہیں شانہ تے انہیں رتبے تے انہیں مقام ہونے دے باوجود کوئی کسی کتاب جو بخار دے علی نے
اپنی ذات نو بڑھایا ہوئے لوگوں میں یہ میں وہ حضور دی بارگاہ وچ انج رہے نے جویں غلام رہنا جویں کو غلام دی حیثیت ہوندی ہے ساری زندگی حضور دی بارگاہ جھکے رہے آپ دا مشہور قول ہے کوفے دی مسجد دے منبر تے کھلو کے فرمایا دنیا والے ہو جو کوئی پوچھنا چاہتا ہے جو کوئی پوچھنا چاہتا ہے میں علی کو پوچھو مدد جو کوئی اے مدینے دے اندر نہیں فرمایا حضور دی موجودگی دے اندر نہیں فرمایا خلفائے راشدین دے دور دے اندر نہیں فرمایا اپنے دور دے اندر فرمایا ہے اپنے دور دے اندر کوفے دے اندر مسجد دے منبر تے کھڑے ہو کے فرمایا دنیا والے ہو وجہ کی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انا مدینہ العلم ولی اللہ میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے علی اس دا دروازہ ہے وہ دروازہ ہون دے ناتے دے آپ نے منبر دے کھڑے ہو کے دعویٰ فرمایا جبرائیل سامنے آئے انسانی شکل کے اندر آگے پہنچیا علی دسو جبرائیل کی جوے اور علی پاک نے جو سمانہ ری طرف نظر کی تھی پھر تھلے نظر کر کے انوے کیا چاروں طرف ایک زمین دے تھلے بھی کیا مولا علی پاک نے جڑا جواب دیتا غور فرمایا کہ نظر اٹھانا یہ ثابت کرتا ہے اوئے علم دا دروازہ اتنی طاقت نہ علم رکھتا ہے نگاہ اٹھا کرے پتہ لگ جاتا جبریل کتنے سمان اللہ تعالیٰ جنت سارا مقام میں گئے دیکھیا ہوتے جبریل کوئی نہیں ساری سمتہ زمین دیا دیکھیا جبریل کوئی نہیں تھلے دیکھیا جبریل کوئی نہیں علی پاک مسکرائے فرمایا تو جبرائیل اور تو ہی جبرائیل امام الانبیاء علیہ میں کیڑی کیڑی کالے رج کرا اللہ دی شان رہے مولا علی پاک کو انیا عزت انہیں مقام عطا فرمائے مولا علی ولیہ دے سردار نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حدیث کا ذمہ دار بخاردا فرمایا علی دا ٹکڑ نفاق ہے جڑا علی دا ٹکڑ سینے دے اندر رکھدا ہے وہ منافق ہے نفاق ہے علی دا بغض نفاق ہے علی دی محبت ایمان ہے صحابہ پاک دی بات صحابہ پاک دا کمال کیے بالخصوص ابو بکر صدیق سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیہ نے حضور دی بارگاہ ہونی ہے اکثر حضور دی بارگاہ دے اندر میرے ابا جان بیٹھے ہوندے سن مولا علی پاک بیٹھے ہوندے سن اور چبڑے جہان لیے آپ بغض دے دشمنیاں تلاش کرن والے اور سن امہات المومنین راویہ نے آپ کی فرمانیاں نے اکثر نوے کیا حضور دی بارگاہ کے اندر بیٹھ جانا کلام حضور نہ کرنا چہرہ علی دا وے بغض دے انہاں دا میں کیا تیرے اندر ہی گند ہے تینوں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے وچ پیار کتنا سی جنہاں دی تربیت اللہ دے رسول کر جنہاں دی تعلیم قرآن ہوئے سینیاں وچ بغض پاک میں کہ ہو کے نہیں سکتا مومنہ دی ماں کیا رہی ہے کون کیا رہی ہے اچھی بولو جیڑا مومن ہے جیڑے ساڈی ماں نہیں میں کہا تو چبر دیا پترا مومن جنا ہے ماں تو ہوئے لاندہ امہات المومنین قرآن چلا نے فرمایا ماں وہ دی یہ جڑا مومن ہے جدی ماں ہے وہ مومن جدی نہیں ہو مومن نہیں ہو سکتا تو دفع کو نامان مومن جنا ہے گل اللہ نے قرآن چ مومنہ لکھی تھی عرض کی دیا باجان میں اکثر ویکھے آئے تسی حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے کلام حضور نال کردے او چہرہ علی دا ویندے تاجدار صداقت نے جڑا جواب دیتا فرمایا بیٹی میں حضور کو سنیا ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت میں ایک وقت کے اندر دو عبادت کرنا حضور نال کلام کرنا عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت کلام ہوتے کرتے بھی فیض لینا چہرہ علی دا ویکھ کے بھی فیض لینا جیڑا چہرہ ویکھ کے عبادت کرے وہ
کے اندر بغض رکھ سکتا ہے؟ ذرا غور نہ سوچو تو صحیح، جیڑا چہرہ ویکھ کے پانچ چیزاں ایسیاں نے جنہاں دی زیارت کرنا عبادت ہے۔ کنیاں جی؟ پانچ۔ ماں باپ دا چہرہ، ماں باپ دا چہرہ ویکھو میٹر نیکیاں چلنا شروع ہو جانا۔ عالم دین شہید العقیدہ بامر عالم دین ہوئے نہ چہرہ ویکھنا عبادت ہے۔ قرآن دے ورق قرآن نہیں پڑھ سکتا، صرف وہ رف بندہ جا میٹر نیکیاں چلتا جائے۔ کنیاں چیزیں ہو گئی؟ تین۔ چوتھی چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خانہ کعبہ نو ویکھنا عبادت ہے۔ خانہ کعبہ نو ویکھنا عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے۔ سونیا جنہاں علی نو نہ ویکھیا انہاں دے بارے فرمایا جڑے علی دا ذکر کرن دے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے پروردگار محبوب نے ہر غلام کی محبت عطا فرمائے۔ بالخصوص حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا فرمائے۔ اما توفیقی